جی محمد رفیق صاحب خیریت سے ہیں؟ محمد رفیق صاحب، مائک بند ہے۔ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہوں جی۔ جی ہم آپ شکر کا ہے جی اللہ انتظار ہی کا۔ کر رہے تھے، ہم نے کہا آپ آئیں تو پھر وہ شروع وہ کریں۔ وہ کلاس ادھر سے ختم ہوئی تو پھر آئے نا جی۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ ہاں الرحمن جی الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو جذباتی ہو گئے۔ کل جو ہم نے جہاں سبق ختم کیا تھا نا، اس میں سے جی ایک لفظ تھا یہ اوپر، المقتسمین۔ اس سے جو مراد ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جی حضرات نے کہا کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ کہاں یہ پر دو استاد جی؟ آپ، جی یہ جی، کما انزلنا علی انزلنا علی، المقتسمین۔ جی جی، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا پایا تھا، حتی یأتیک الیقین، یقین سے مراد جو ہے یہاں پر موت ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ آپ پر آ جائے موت، یعنی آپ کو موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یقین سے مراد جو ہے وہ موت ہے۔ آگے صورت ہے مختص سورۃ النحل۔ استاد جی بس بعض فرماتے ہیں کہ مختصمین سے یہود و نصارہ، اور بعض فرماتے ہیں مشرکین مکہ۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو آیات ہم آج تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ٹوٹلی طور پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنی توحید کی مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے یا تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے نطفے سے بنایا ہے، تو اندر اکڑ کیوں ہے؟ تو اتنا غرور اور تکبر کے اندر مبتلا کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس جو شروع والی جو آیات ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت بعض دفعہ جو ہے سورج چاند کی مثالیں دے کر سمجھائیں گے، بعض دفعہ جو ہے جانوروں اور چوپاہیوں کی مثالیں دے کر سمجھائیں گے، اور بعض دفعہ جو ہے اور چیزوں کی مثالیں دے کر جو ہے اللہ رب آسمان و زمین کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت سمجھائیں گے کہ یہ ساری چیزیں اے انسان ہم نے بنائی، اور تو پھر ہم سے موڑ موڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ عطا آ چکا ہے امر اللہ، اللہ کا حکم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، ان کو تو ہر حال میں فتح ہونی ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ ذلیل اور خوار اور ناکام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ جو ہے وہ مجاہدین سے دنیا کے اندر ناکام ہوگا۔ اسی طرح آخرت کے اندر جو ہے وہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت سے جو ہے وہ کیا نام ہے رسوا اور ذلیل اور خوار ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ اب جو ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، پس تم کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کفار مکہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کے بارے میں ڈراتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ابھی عذاب لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بس وہ آنے والا ہے، اس کی دیر نہیں ہے، آ چکا ہے اللہ کا حکم، یعنی قریب ہی ہے اللہ کا حکم، بس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ تم کس چیز کی جلدی کر رہے ہو یا تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند اور برتر ہے، اما اس چیز سے یشرکون، جس کے بارے میں تم شرک کرتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یونزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے ملائکہ کو بالروح، روح کے ساتھ۔ روح سے مراد جو ہے یہاں پر وحی ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وحی دیتا ہے، اور اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو فلاں نبی یا فلاں نبی یا فلاں نبی کے پاس جا کر پہنچا کر آئیں۔ تو یہاں پر بالروح سے مراد جو ہے وہ وحی ہے، جو ملائکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو پیغامات ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، بالروح من امرہ، اس کے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، اس آدمی پر، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے یا جس پر وہ بھیجنا چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے،
انذرو یہ کہ تم اس وحی کے ذریعے یا اس کے ذریعے تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو یہ کہ بے شک لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر انا فتقون پس میں ہی ہوں، فتقونی پس تم جو ہے وہ مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ ایک بات بیان کر دی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی ان اپنے برگزیدہ اور ان لوگوں کی طرف بھیجتا ہے جو اللہ رب العزت نے چنے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں جیسے کفار مکہ کا ایک اس آیت سے تردید بھی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہی صرف آپ کے پاس کیوں آتی ہے، یہ ہمارے چودھری بڑے وڈیرے ہیں، نبوت ان کو مل جاتی ہے وہی ان کے پاس آتی۔ تو اللہ رب العزت فرمانے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے انہی کی طرف وہی بھیجتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر بندے کی طرف جو اللہ رب العزت وہی بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر جو ہے خلق السماوات والارض بالحق، یہاں پر پہلے اللہ رب العزت نے توحید ذکر کی کہ خلق السماوات، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، بالحق برحق، یعنی اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے پیدا کیا، اور زمین جو ہے اللہ رب العزت نے پانی کے اوپر بچھا دی، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پہاڑ گاڑ دیے، اور اس کے باوجود بھی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو مانتا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے جو ہے کیا نام ہے شرک کرتا ہے اور اپنے معبودوں کو مانتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کیا نام ہے یہ میرے جو بت ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے اندر، یہ جو ہیں ہماری سفارش کروائیں گے۔ تعالی وہ بلند ہے، اما اس چیز سے یشرکونا جس کا وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد بتا دیا، اس کے بعد جو ہے انسان کی پیدائش کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، من نطفت ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین پس وہ کھلا جھگڑنے والا ہو گیا، یا وہ کھلا جو ہے وہ جھگڑالو ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب، میں پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے۔ نطفہ وہ ہوتا ہے کہ جو کیا نام ہے میاں بیوی کے ملاپ سے یا میاں بیوی کے جو ہے ہم بستری اور جماع کرنے سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے جو ہے حمل ٹھہراتے ہیں، اور اس حمل سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے انسان کی تخلیق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان بنائے، جو زمین بنائی، یا جتنی بھی چیزیں ہیں اے انسان ہم نے تیرے لیے بنائی، لیکن خلق الانسان من نطفہ، تجھے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا وہ خصیم مبین پس تو جو ہے کھلا جھگڑنے والا ہوگی یا کھلا جھگڑالو کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جوانی کے اندر آ گیا اور تیرے اندر غرور اور تکبر آ گیا، اور تو جو ہے میرے مخالف یا میرے مقابلے کے اندر کھڑا ہو گیا، یا تو جو ہے تیری طرف اگر میں کوئی نبی بھیجتا ہوں تو اس کا انکار کرتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ جادوگر ہے، یا یہ شاعر ہے، یا یہ مجنون ہے، تو اس طرح کے تم جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو اپنی پیدائش کی طرف تو غور کر۔ اللہ رب العزت نے تجھے ایک غلیظ نطفے سے پیدا کیا ہے، اگر تو اپنی پیدائش کی طرف غور کر لے تو تیرے اندر یہ غرور، اکڑ، یہ گھمنڈ جو ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے بعد جو ہے والانعام خلقها، چوپائے یعنی جانور، یہ جو اونٹ ہیں، گائے، بیل، بکری ہیں، ان کا اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ والانعام، اور چوپائے خلقها اس کو جو ہے پیدا کیا، چوپائوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لکم فیہا دفع، تمہارے لیے فیہا اس میں جھڑاول ہے، جھڑاول کا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ منافع اور کئی منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اس سے تم جو ہے وہ کھاتے ہو۔ اب یہاں پر ایک یہ چوپایوں کا ذکر ہے، جھڑاول کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور سردی کے موسم کے اندر جو ہے تم جو ہے کیا نام ہے یہ چمڑے سے جو ہے کوٹ تیار ہوتے ہیں یا کمبل تیار ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو اور چیزیں تیار ہوتی ہیں سردی کے موسم کے اندر، یا وہ منافع کے اندر اور منافع ہیں، اور منافع کے اندر جو ہے جیسے ہڈی آ گئی یا بال آ گئی، یہ جو آج کل استعمال ہوتے ہیں،
اور اسی طرح ومنہا تاکلون، اور ان میں سے جن کو تم کھاتے ہو، کھانے سے ایک تو کھانا یعنی ذبح کر کے ہم جو ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور دوسرا کھانے سے مراد وہ چیزیں ہیں جیسے دودھ ہو گیا، دودھ ہم پیتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح دہی مکھن بناتے ہیں، اور بھی کیا نام ہے جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان منافع کے اندر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا کہ یہ چوپائے کوئی معمولی سی نہیں چیز نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے ان سے جو تم کوٹ بھی بناتے ہو، ان کی کھال ان کی کھال سے، ان کے چمڑے سے، ان کے بال بھی تم استعمال کرتے ہو، اور ان کی ہڈیاں بھی کام آتی ہیں، اور اسی طرح کیا نام ہے تم جو ہے ان سے دودھ، دہی اور کیا نام ہے اسی طرح مکھن، یہ تمام چیزیں، مکھن سے پھر گھی تم بناتے ہو، یہ تمام چیزیں تم کھاتے ہو، اور اس کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اب ایک چوپاہے کو دیکھ لو کہ اس کے اندر انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو انسان کے تابع بنا دیا، اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی انسان ناشکرا ہے، اور انسان کہیں اپنا منہ اور کہیں موڑ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ میرے سفارشی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے فیہا اس میں خوبصورتی ہے، حین تریحون، جب تم شام کو واپس لے کر آتے ہو، وحین تسرحون، یا جب تم صبح کو چراتے ہو، چرانے کے لیے تم صبح بھیجتے ہو، یا شام کو واپس وہ تمہارے جانور جو ہے تمہارے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو تمہارے لیے اس کے اندر خوبصورتی ہے یا شان و شوکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں جانور کا جو مالک ہے فلاں آدمی ہے، فلاں جانور کا جو مالک ہے وہ فلاں آدمی ہے، تو اس سے تمہاری شان و شوکت کے اندر بھی کیا نام ہے ایک اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہم نے ان جانوروں کو، اگرچہ انسان سے کتنے گنا زیادہ ان کے اندر طاقت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے انسان کو اس کا مالک بنا دیا، پھر بھی ہم نے انسان کو اس کا مالک بنا دیا، اور انسان کے سامنے جو ہے اس جانور کو جو ہے وہ جھکا دیا کہ انسان جو ہے وہ اس سے دودھ بھی پیے، انسان جو ہے اس سے مکھن بنا کر بھی کھائے، اور انسان جو ہے وہ اس کا گوشت بھی کھائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اب یہاں تک یہ اتنے فائدوں کے علاوہ اور فائدے ذکر کر رہے ہیں کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ اٹھاتا ہے تمہارا بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ جن تک پہنچنا، تمہارا پہنچنا جو ہے وہ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، مگر جان مار کر، یعنی جان مار کر کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل کے ساتھ، اگر تم کسی بوجھ کو اٹھا کر کسی شہر کی طرف جا رہے ہو تو تمہیں کتنی مشکل ہوگی یا تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، تو تمہیں اس سے تمہاری مثال کے طور پر تھکاوٹ ہوگی، یا ایک قسم کا بوجھ تمہارے اوپر لدا ہوگا کہ تم جو ہے ایک شہر سے اگر دوسری طرف شہر تک جو ہے وہ تم اگر بوجھ لے کر جاؤ گے تو تم ایسے آسانی کے ساتھ نہیں پہنچو گے، بلکہ تمہیں بہت مشکل ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو جو ہے تمہارے بوجھ اٹھانے کا بھی ذریعہ بنا دیا کہ وہ ایک شہر سے لے کر جو دوسری شہر تک جو ہے وہ تمہارا بوجھ لے کر جاتے ہیں، سامان لے کر جاتے ہیں۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب جو ہے لرعوف، شفقت کرنے والا ہے، رحیم جو ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر تو وہ جانور مراد تھے جن سے کیا نام ہے سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں ان کو استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے دودھ پینے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے بھی ہم ان کو استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح اب وہ جانور جو سامان اٹھانے کے لیے تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دودھ پینے کے لیے یا ان کا دودھ یا اس طرح ان سے ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کا جو کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ سامان کی مطابقت، یعنی پچھلی آیت کے اندر بھی بوجھ برداری یعنی سامان اٹھانے والے جانوروں کا حکم تھا، اور یہ آیت آ رہی والخیل والبغال والحمیرہ، اس آیت کے اندر بھی ان جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ والخیل، والخیل کہتے ہیں گھوڑے کو، والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وزینتن اور وہ زینت ہے تمہاری، ویخلق، ویخلق کا مطلب اور وہ پیدا کرے گا ما اس چیز کو، لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ان جانوروں کا ذکر کر دیا کیا نام ہے جن کا کھانا پینا تجھے
وہ کیا نام ہے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سامان اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ یہ بغال اور حمیر کے بارے میں تو فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ ان کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ البتہ خیل کے بارے میں یعنی گھوڑے کے بارے میں جو ہے وہ دو روایتیں جو ہے وہ متضاد ہیں، متعارض ہیں۔ ایک کے اندر کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک کے اندر کھانے کا منع کیا گیا ہے کھانے سے۔ اس کے بعد جو اگلا یہی جو لفظ استعمال کیا ہے کہ آج کل ایک دنیا کے اندر یہ سوال بھی اٹھتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا جیسے لاہور کے اندر اورنج لینڈ ٹرین چل رہی ہے، ایک قسم کی ٹرین چل رہی ہے، یا جہاز چل رہے ہیں یا عام ٹرینیں چلتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینیں کہاں سے ثابت ہیں یا یہ جہاز کہاں سے ثابت ہیں؟ تو یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَيَخْلُقُ کا مطلب ہوتا ہے وہ پیدا کرے گا ما اس چیز کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ چونکہ یہ قرآن مجید کے جو پہلے مخاطب تھے وہ قریش مکہ تھے، اور قریش مکہ جو ہے یہ چوپائے وغیرہ جو ہے یہ ان کی معیشت تھی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر چوپایوں کی مثالیں دی ہیں اور آگے سے یہ خچر وغیرہ کی مثالیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ریل گاڑی اور جہاز کا حکم دے بھی دیتے تو چونکہ اس دور کے اندر ناممکن تھا اور مشکل تھا، تو وہ بیچارے جو ہے سوچ میں پڑ جاتے کہ جہاز جو ہوگا وہ کس طرح اڑے گا اور کیسا ہوگا۔ تو اس لفظ سے جو ہے کہ جو دنیا کے اندر آج تک جو چیزیں وجود میں آئی ہیں یا مستقبل میں آئیں گی سواری وغیرہ کے حساب سے، تو وہ یخلق ما لا تعلمون کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کر دی کہ وہ پیدا کرے گا ما اس چیز کو لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے اوپر ہے قصد السبیلی سیدھا راستہ دکھانا یا سیدھے راستے کی جو ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے جو بات جو ہے وہ ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں یا ٹیڑھے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لَهَدَاكُمْ تم کو ہدایت دے دے، تم سب کے سب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انسان کو جو ہے وہ اختیار دینا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کس راستے پر جانا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض بن جائے اور انسان یہ کہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ سراسر ظلم کیا گیا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے تو کچھ لوگ ہوتے پھر وہ یہ کہتے کہ کیا نام یہ تو ہمارے اوپر جو ہے زیادتی کی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو گناہ گار کر دیتے تو پھر کچھ لوگ ہوتے اور وہ یہ کہتے کیا نام ہے ہم تو نیک عمل کرتے یا نیک کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک اختیار دے دیا ہر انسان کو کہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ یہ راستہ دکھا دیا کہ اگر نیک کام کرے گا تو اس کا راستہ یہ ہے جنت کی طرف جائے گا، اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا راستہ یہ وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ جی عطر محمود صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جی یہ اس کا والخیل کا عطف انسان پر آ رہا ہے، خلق الانسان والخیل اوپر جو ہے والبغال کدھر گیا؟ ایک منٹ جی میں دیکھنے دے۔ جی خلق کے اوپر آ رہا ہے، خلق انسان اوپر کے جو اوپر نہیں خلق آیا۔ الانسان جی خلق کے اوپر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خیل کو بھی پیدا کیا، بغال کو جی بھی سر جی پیدا کیا، حمیر کو بھی پیدا کیا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے یہ چند مثالیں دینے کے بعد جو ہے اور مثالیں بیان فرما رہے ہیں، اپنی توحید کا ذکر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا دے اور ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء، وہ وہی اللہ ہے کہ انزل جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں جو ہے اس سے جو ہے اس پانی سے وہ جو ہے تم پیو، یعنی اس پانی سے جو ہے تم اپنی پیاس بجھاؤ یا تم جو ہے اس پانی کو پیو۔ اور اس کے بعد جو ہے
ومنہ شجر، اور اس میں سے جو ہے شجر درخت ہیں، فیہ تسیمون، فیہ تسیمون کا مطلب ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ کیا نام ہے جھاڑتے ہیں۔ اس کا میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ تسیمون ہوتا ہے چرانے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کسی چیز کو چرایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا کہ مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شاجر کا مطلب درخت ہوتا ہے، لیکن آگے جو ہے یہ سارا آگے جانوروں کا ذکر گزرا ہے، تو چونکہ جانور جو ہے وہ کیا نام ہے گھاس وغیرہ یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، تو یہاں پر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ سے مراد جو ہے یہاں پر گھاس ہوگی، کہ اس پانی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ گھاس پیدا کرتا ہے، فِيهِ تُسِيمٌ، جس سے جو ہے وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ چرتے ہیں، یا جو وہ جانور ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بِهِ الزَّرْعَ، اس سے کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور نخیل کہتے ہیں اس کو انگور، ون نخیلا بولتے ہیں انگور کو، اور اس کے بعد جو ہے ون نخیلا کہتے ہیں کھجوروں کو، اور والاعناب کہتے ہیں انگور کو، ٹھیک ہے، ون نخیل کہتے ہیں کھجور، اور ون اعناب جو ہے وہ انگور کو، ومن کل ثمرات، اور اسی طرح کے تمام جو ہے میوہ یا ہر قسم کے جو ہے وہ پھل، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کی کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے بھی ہو رہا ہے، کہ یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کیا نام ہے کہ آسمان سے پانی خود بخود آ جائے، یا زمین کے اندر آپ ایک دانہ تو آپ ایک ڈال رہے ہیں اور نکل تو اس سے 50 دانے رہے ہیں، یا 40 دانے نکل رہے ہیں، یا 60 دانے، تو ایسے کون کرنے والی ذات ہے؟ ایسے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت پھلوں کو اگاتا ہے، اب اس پھل میں سے کچھ کڑوے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، میٹھوں کو تو تم کھا لیتے ہو، وہ تو تمہیں اچھے لگتے ہیں، کڑووں کو تم چھوڑ، تو یہ کڑوا کرنے اور میٹھا کرنا یہی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب ایک کیا نام ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دریا ایسے بنائے ہیں کہ آپ حضرات کو معلوم نہیں ہوگا، اگر آپ اس کی ایک طرف سے پانی پیئیں گے تو کڑوا ہوگا، دوسری طرف سے آپ پانی پیئیں گے تو میٹھا ہوگا۔ اب تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت کو مانتے نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، مسخر کیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، یعنی دن رات سورج چاندوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ دن کو اللہ رب العزت نے تمہارے کام کاج کے لیے مقرر کر دیا کہ تم جو ہے دن کے اندر جو ہے جاؤ اور اپنا کام کاج کرو، اپنی معیشت کیا نام ہے گھر والوں کے لیے جو ہے روزگار جو ہے وہ کیا نام ہے کماؤ، اور اسی طرح جو ہے رات کو جو ہے اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات کو جو ہے اللہ رب العزت نے لباس بنا دیا ہے، تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے، تم جو ہے اس کے اندر جو ہے سکون کرو۔ اسی طرح والنجوم مسخرات بامری، اور اسی طرح جو ستارے ہیں یا ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا، شاید آج کل بھی کوئی بوڑھے یا پرانی عمر کے لوگ وہ پہچان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اگر یہ ستارہ جو ہے یہاں پر آئے گا تو اس سے یہ وقت مراد ہوگا، یا یہ ستارہ جو ہے یا یہاں پر آئے گا تو اس سے یہ وقت مراد ہوگا، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ مسخر کیا اللہ رب العزت نے ستاروں کو بھی ان کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، یا کیا نام ہے عقل والے ہیں، یا جو سمجھدار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ وما ذرأ لكم وما ذرأ لكم، اور کیا نام ہے جو چیزیں پھیلائیں لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفا الوان، ان کے جو رنگ ہیں وہ مختلف ہیں، وہ رنگ برنگی ہیں، ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون، بے شک نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یذکرون کا مطلب یہ وہ غور و فکر کریں، یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہم نے
آپ کو بیان کی ہیں یا آپ کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے کیا نام ہے، یہ ان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر عقل والے یہ سمجھتے ہیں، اگر ان کے اندر عقل ہے، اگر ان کے اندر عقل ہے تو وہ کیا نام ہے یہ پھر جو ہے توحید کے اوپر ایمان لیں، اپنے نبی کو جو ہے اس کے اوپر ایمان لیں، اور کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر یہ جو ہے ان تمام چیزوں کی مثالیں ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد بھی اگر یہ جو ہے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، نبی کی بات کو نہیں مانتے، تو یہ ایسے ہیں جیسے کیا نام ہے ان کے اندر عقل نام کی ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ حضرات کا جی۔ یہ ان دریاؤں کا نام ذہن میں نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہیں سے تلاش کر کے پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جی شاید ہم نے شکریہ جی۔ تفسیر میں پہلے پڑھ بھی لیا تھا کہیں پہ، یہ میرے ذہن میں نہیں کہ کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی جس کے اندر ان دو دریاؤں کا ذکر تھا۔ کیا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے استاد ایسے جی دریا یا سمندر مقرر کیے ہیں کہ اس کی ایک طرف میٹھا اور ایک طرف کڑوا ہے، لیکن نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس وقت کہیں بھی سے۔ آپ نے استاد جی نام نہیں بتایا تھا، بس انشاءاللہ آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، پھر میں نے پھر کوشش نہیں کی ہوگی۔ شاید میں نے میسج کیا تھا، آپ سے تک پہنچا نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں جی استاد کوشش جی۔ کر کے کہیں سے نام تلاش کر کے نا بہرحال یہ مجھے پتہ ہے، میں پڑھ بھی رہا تھا تفسیر کے اندر کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں۔ جی استاد جی ٹھیک ہے میں نے انشاءاللہ۔ دیکھنے کی خود کوشش